سچی بات ہے، آج یہ معاشرہ بن چکا ہے، شادی میں پوری وہاں 200 خواتین جمع ہوں، ایک خاتون برقع پہن کے آ جائے، ساری عورتیں اس کو ٹچکریں کریں گی، تان و تشنی کے تیر برسائیں گی۔ شادی بیاہ پہ وہ مکمل پردہ کرنے والی خاتون کو آپ کہیں کہ بہن آپ نے شادی پہ جانا ہے اور برقع پہن کے جانا ہے، بتائیں کبھی تیار ہوگی برقع پہن کے جانے کو؟ اس نے کہنا لو 70,000 کا سوٹ اس لیے لیا تھا میں نے کہ برقع پہن کے جاؤں۔ شادی بیاہ کرنے لگے اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دیں گے، یار نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے۔ اب بے وفائی کی آخری حد ہے جو گزر چکے ہیں ہم، کہ بندہ جو ہے وہ سارا کچھ لے اللہ سے اور ڈرے کسی اور سے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید پر گواہی دی تھی۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس گواہی پر دلیل بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، پچھلی آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ کوئی دوسرا الہ نہ بناؤ، دو الہ نہ بناؤ، الہ واحد ہے، احد ہے، وہ ایک ہی ہے۔ یہ گواہی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب اس پر دلیل آ رہی ہے کہ کیوں دوسرا الہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، وَلَهُ اسی کا ہے سارا۔ یہ لہو میں جو لام ہے نا، یہ لام تملیک کا ہے، ملکیت کو واضح کرتا ہے، یعنی جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، سب کا مالک ایک اللہ ہی ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب سب کا مالک اللہ ہے تو وہ سارے مملوک ہوئے اس کے، یہ سارے غلام ہوئے اس کے، تو ہمیشہ مملوک جو ہے وہ اپنے آقا کے گن گاتا ہے، اپنے آقا کی تعریف توصیف اور مدح کرتا ہے، اپنے آقا کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے تو جھکنے سے رہا وہ۔ جیسے کوئی بندہ یہاں کسی کو ملازمت پر رکھتا ہے، جب بھی اسے کام پڑے وہ وہاں ہو ہی نہ کسی اور کے کام کر رہا ہو، نہیں سمجھ آیا؟ تو اس کو تو رکھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں سمجھ آیا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ہماری عبادت سے، ہمارے معاملات سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، عبادت کریں، سجدہ کریں، ذکر و فکر کریں، اس کا فائدہ ہماری ہی ذات کو ہے بس۔ کیوں کہ اگر ہم عبادت نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں، کوئی ہے نقصان؟ اتنے لوگ بالکل اٹھتے ہی کوئی نہیں، کون سا نقصان کر لیا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ کچھ بھی نہیں کر سکا کوئی۔ تو جس طرح ان کے نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان کوئی نہیں، اسی طرح ہمارے کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل فائدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں اور اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اللہ اکبر، فرمایا اور اسی کا دین ہے ہمیشہ ہمیشہ، دائماً ابدا، دین اطاعت بھی اسی کی ہے جی۔ جیسے قیامت کے دن کو اللہ نے فرمایا یوم الدین، قیامت کا دن کا مالک، اس کو بھی دین فرمایا اللہ نے۔ یہاں جو دین کا لفظ آیا ہے، یہاں اس سے مراد بھی اطاعت ہے اللہ تعالیٰ کی، اطاعت بھی، بندگی بھی، عبادت بھی، ہر طرح، یعنی حکم بھی اسی کا چلے گا، عبادت بھی اسی کی ہوگی، اطاعت بھی اسی کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کسی دوسرے کا حکم مانا جائے گا نہیں، بالکل نہیں مانا جائے گا۔ جس طرح اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کی عبادت جائز کو نہیں، کوئی بندہ کہے جی چلو نماز میں پڑھ رہا ہوں فجر کی 2 فرض، اس میں 4 سجدے بنتے ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے بنتے ہیں، تو چلو 3 اللہ کو کر لوں، 1 کسی اور کو کر لوں، بالکل نہیں بھائی۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، میں دین اسی کا ہے، اور واصب کہتے ہیں ہمیشہ کو، دائماً ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کسی کو معبود سمجھ کے، کسی کو الہ سمجھ کے سجدہ کرنا جائز ہو۔ جب کسی کو الہ سمجھنا ہی جائز نہیں ہے تو اس کو سجدہ کرنا کب جائز ہوگا؟ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا جی، اب افسوسناک بات یہ ہے، اللہ نے فرمایا فغیر اللہ تتقون، فرمایا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے کیوں ڈرتے پھرتے ہو؟ تم غیر اللہ کا کیوں ڈر آ گیا تم میں؟ جب سارا کچھ ہے اللہ کا تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ سارا کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے، بنایا ہوا اللہ کا ہے، تخلیق اللہ کی ہے، خلق اللہ کی ہے،
اور تم ڈرتے اوروں سے پھرتے ہو، حالانکہ اوروں نے تو تمہیں کچھ دیا ہی کوئی نہیں۔ بتائیں نا، یہ ہمیں جان اللہ کے علاوہ کس نے دی ہے؟ کوئی ہے بندہ؟ تو پھر تو آج معاملہ یہ ہوا ہے، جان دینے والا اللہ ہے، ہم بچاتے اوروں سے پھرتے ہیں، اس کو ڈرتے اوروں سے پھرتے ہیں۔ روزی روٹی دینے والا اللہ ہے، زمین اسی کی ہے، اگائی اسی نے ہے، عطا فرمانے والا وہی ہے، لیکن ہم مانگتے اوروں سے پھرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ہم اوروں کے محتاج ہوئے پھرتے ہیں۔ یہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بے وفائی کی آخری حد ہے جو گزر چکے ہیں ہم، کہ بندہ جو ہے وہ سارا کچھ لے اللہ سے اور ڈرے کسی اور سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اوروں سے بچنے کے ہزار طریقے ہیں، اللہ سے بچنے کا کوئی ایک طریقہ کوئی نہیں ہے یا نہیں؟ حکمرانوں سے بھاگ سکتے ہیں، ہر ایک بندے سے بھاگ سکتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ من ذالک اس وقت خوف کا یہ عالم ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی سے ڈر رہا ہے، کوئی کسی سے ڈر رہا ہے، کوئی کسی سے ڈر رہا ہے۔ کسی کے پاس عہدہ آ گیا تو وہ کہتا ہے میں سب کو ڈرا کے رکھوں، کسی کے پاس پیسہ آ گیا تو وہ کہتا ہے میں سب کو ڈرا کے رکھوں، سارے میرے ہی حکم کے پابند ہوں، ایک طرف میرا حکم آ جائے، ایک طرف اللہ کا حکم آ جائے، لوگ اللہ کا حکم چھوڑ دیں، میرا حکم مان لیں، ہے یا نہیں ایسا؟ تو یہی چل رہا ہے۔ اللہ نے میں والا الدین واسبا، اور ہمیشہ ہمیشہ حکم اسی کا ہے، اللہ کا ہے، دین اسی کا ہے، اطاعت اسی کی ہے، بندگی اسی کی ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں بندے چاہتے ہیں جی رب کا حکم آگے، ایک طرف میرا آگے تو میرا مانو، رب کا چھوڑ دو۔ آج پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں جونیئر جو ہے وہ سینئر سے ڈر رہا ہے، وہ سینئر جس کا جونیئر ہے اس سے ڈر رہا ہے، ڈرتے ڈرتے سارے مل ملا کے حکومت سے ڈر رہے ہیں، مل ملا کے حکومت جو ہے وہ ساری کی ساری پوری دنیا کی حکومتیں، ایک وہ دنیا جہان کا وہ سور منہا ہے، غلیظ ترین انسان جو ہے وہ بڑے منہ والا، اس سے سارے ڈر رہے ہیں۔ اور اس نے اعلان کیا دیا، اس نے کہا میں تو کسی قانون کا پابندی کو نہیں، حالانکہ پوری دنیا قانون کی پابند ہے۔ واحد ذات اس دنیا میں، واحد ذات کوئی ہے جو قانون کی پابند نہیں ہے، مالک ہے، وہ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بس اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ لیکن یہ نعوذ باللہ من ذالک خود کو خدا بنائے پھرتے ہیں۔ وہ خدا اپنے آپ کو کبھی بھی، فرعون بھی اپنے آپ کو خدا کبھی بھی نہ بناتا اگر اس کے ماتحت اس کو نہ مانتے تو۔ نہیں سمجھ آیا؟ ہمیشہ یہی غلامانہ ذہنیت جو ہے نا، یہ لوگوں کو بدماش کرتی ہے اور کوئی دوسری شائی کو نہیں۔ انسان ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوا ہے، ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوا ہے، تو پھر اس کو یہ غلام بنانے والے کون ہوتے ہیں؟ ان خناسوں کو اس پہ تو اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام میں ایک غلامی والا ایک سلسلہ ہے، اس پہ تو چیختے پیٹتے ہیں، لیکن انہوں نے پوری دنیا کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ بتائیں نا، پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں کسی بندے میں ہمت ہے کہ وہ ڈالر کے علاوہ کسی اور شے میں اپنا کاروبار کر سکے؟ ہے ہمت کسی میں؟ بالکل نہیں ہے۔ یہاں میں یہ ندیم سے ٹاؤن سے جاتا ہوں کاغذ خریدنے کے لیے کتاب کا، مارکیٹ میں، میں پاکستانی، وہ پاکستانی، میں لاہور کا، وہ لاہور کے، ایک دوسرے سے کاروبار کر رہے ہیں، وہ ریٹ جو دے رہے ہیں ڈالر میں دے رہے ہیں۔ بتائیں، یہاں سے لوگ عمرہ پہ جاتے ہیں، بغداد جاتے ہیں، پیسے جو لے رہے ہیں یہاں پاکستان والوں نے دینے ہیں سعودیہ کو، سعودی والے لے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، ڈالر میں پیسے جا رہے ہیں۔ بتائیں نا، ان سے پوچھیں نا کتنے پیسے لگیں گے، وہ کہتے ہیں اتنے ڈالر لگیں گے۔ یہ غلامی نہیں تو اور کیا ہے بھائی؟ پوری دنیا کو غلام بنا کے ٹھونس کے رکھا ہوا انہوں نے۔ اس طرح پنجابی میں کہتے ہیں سنگڑی پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، انہوں نے ہاتھ نہیں رکھا ہوا، ایڑی رکھی ہوئی ہے، کسی کو سانس نہیں لینے دیتے۔ ان کی اپنی بدماشیاں کو دیکھے تو ان کی، اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں میں دیکھ کے آیا ہوں، ان کا اندر جو ہے نا، کہتے ہیں وہ سیاہ ترین ہے، منہ پہ میٹھے ہیں، اندر سے کہتے ہیں یہ بھیڑیے سے بھی زیادہ خون کھا رہے ہیں یہ لوگ۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہی لوگ ان کی تعریفوں کے پل باندھے ہوئے ہیں، یہ سمجھنے کو تیاری کوئی نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہی خوف آج نکل جائے نا، یہی خوف جو ہے مسلمانوں کو دین متین کے غلبے کے لیے کام نہیں کرنے دیتا۔ یہی خوف افغیر اللہ تتقون، غیر اللہ کا جو خوف ہے ان کو مسجد اقصیٰ کے ساتھ نہیں کھڑے ہونے دیتا۔ یہی غیر اللہ کا خوف جو ہے ان کو رسول اللہ علیہ السلام پر نازل ہونے والی شریعت کو نافذ نہیں کرنے دیتا۔ یہی خوف جو ہے غیر اللہ کا، سچی بات ہے، یہ غیر اللہ کا خوف جو ہے نا بندے کو کافر اور مشرک کر دیتا ہے، یہ میں سچی کہہ رہا ہوں آپ کو۔ افغیر اللہ تتقون، یہاں غیر کی بات آئی نا، غیر اللہ سے کیوں ڈرتے پھرتے ہو؟ صرف اللہ سے ڈرو جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔
آج تو ان کو ہر ایک کا خوف دکھائی دیتا ہے، وہ ڈرائے گا، وہ ڈرائے گا، وہ ڈرائے گا۔ سچی بات ہے، جو بندہ ایک ایک جگہ سے ڈرتا ہے نا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ پھر ایک ایک جگہ سے ڈرتا ہے۔ صرف اللہ سے ڈرنا شروع کر دے بندہ، وہ پھر اس کو کسی بندے کا خوف نہیں ہوگا۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کر دے گا، انہوں نے کہا کیا کر دے گا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی، ہے یا نہیں؟ ہم نے صرف نظریہ بنا لیا ہے، نظریہ خوف، ہر ایک سے ڈرنے کا، نہیں سمجھ آیا؟ ایک خوف ہوتا ہے تبھی خوف ہوتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا عصا جو تھا وہ اژدہا بن گیا تو آپ کو خوف لائق ہوا، وہ تبھی خوف تھا، یہ وہ والا خوف نہیں تھا۔ یعنی خوف وہ والا نقصان دہ ہے جس خوف میں بندہ رب کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کا حکم ماننے لگے، سمجھ آیا نا؟ یہ غیر اللہ کا خوف ہے، اور اس کی سخت ترین ممانعت ہے بھائی۔ بالہ الدین و واسبہ، اللہ نے اللہ اکبر، بالہ الدین و واسبہ کیا کہ ساتھ ہی ما فغیر اللہ تتقون، لوگوں نے لوگوں کے خوف سے اللہ کا دین ہی چھوڑا ہے، اللہ کی اطاعت چھوڑی ہے، اللہ کی بندگی چھوڑی ہے، تو آج پھر کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ایک خوف اور بھی ہے لوگوں کو، ہیں نہ بھی ہو ایسے ہی شادی بیاہ کرنے لگے اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دیں گے، یار نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ یہی کہنا ہے یار جنازہ جا رہا ہے، اور کیا کہہ لیں گے لوگ؟ اور کیا کہیں گے؟ یہ لوگ نہیں کہتے۔ جب ہم کسی غلط کام کو کرنا چاہتے ہیں نا، یہ صرف ہم بطور جواز کے پیش کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، بس۔ لوگ جو ہے نا وہ تو آخر دم تک کرتے رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ 3 باتیں جو ہے نا وہ بندے کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ مجھے پہنچنی ہیں۔ ان میں سے ایک بات وہ ہے کہ لوگ تیرے بارے میں باتیں کریں گے، تو چاہے کچھ کر چاہے کچھ نہ کر، تو کمائے گا تب بھی برا ہے، تو نہیں کمائے گا تب بھی برا ہے، تو نماز پڑھے گا تب بھی برا ہے، لوگوں کے جنہوں نے برا سمجھنا ہے۔ اس طرح کہتے ہیں نا ہماری زبان میں، باندھے دی ہر شے باندھی، نہ باندھے دی ہر شے نہ باندھی، یعنی جو بندہ اچھا لگتا ہے اس کی ہر شے اچھی لگتی ہے، جو بندہ برا لگتا ہے اس کی اچھی شے بھی بری لگتی ہے، پھر وہی ہے یا نہیں؟ پھر لوگوں نے تو باتیں کرنی ہیں، پھر ہمیں لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیوں کرنی یار؟ ہم نے پرواہ کرنی ہے اپنے دین کی، اپنے حبیب کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والی شریعت کی۔ لوگوں کی پرواہ کرتے کرتے تو ہم نے پورا دین چھوڑ دیا یار۔ سچی بات ہے، یہی فتنہ خوف جو ہے نا جو لوگوں میں لاحق ہوا ہے، لوگ پورا دین دے بیٹھے ہیں اس کے لیے۔ اور اس سے اگلی بات کہوں، لوگوں نے بے شرمی اور بے حیائی کی چادر اپنے اوپر اوڑھ لی ہے، تو نہیں سمجھ آئی؟ شادی بیاہ پہ وہ مکمل پردہ کرنے والی خاتون کو آپ کہیں کہ بہن آپ نے شادی پہ جانا ہے اور برقع پہن کے جانا ہے، بتائیں کبھی تیار ہوگی برقع پہن کے جانے کو؟ اس نے کہنا لو 70,000 کا سوٹ اس لیے لیا تھا میں نے کہ برقع پہن کے جاؤں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ آج موقع آیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ظاہر یہ کرنا ہے، حقیقت کے اندر من چاہ رہا ہوگا اپنا، یعنی ظاہر خوف کریں گے، ہمیں خوف ہے، لوگ باتیں کریں گے، لوگ کہیں گے برقع پہنا ہوا ہے، شرم حیا نہیں ہے اس کو۔ سچی بات ہے، آج یہ معاشرہ بن چکا ہے، شادی میں پوری وہاں 200 خواتین جمع ہوں، ایک خاتون برقع پہن کے آ جائے، ساری عورتیں اس کو ٹچکریں کریں گی، تان و تشنی کے تیر برسائیں گی۔ تو یہ جو خوف ہے نا، والا الدین واسبہ افغیر اللہ تتقون، اللہ نے میں سارا دین اللہ کا ہے، افغیر اللہ تتقون، میں تم اللہ کے علاوہ کسی سے کیوں ڈرتے ہو، تم غیر اللہ کا ڈر کیوں رکھتے ہو دل میں؟ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، آپ جا رہے ہیں راستے میں، آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا وہ سارے ڈر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں کیا ہوا ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا راستے میں شیر بیٹھا ہوا ہے، وہ شیر جو ہے وہ دھاڑ رہا ہے، تو ہم سارے ڈر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، جا کے شیر کے کان کو پکڑا، میں تمہیں حیا نہیں آتی، یہ رسول اللہ علیہ السلام کے غلام ہیں، تم ان کو خوف زدہ کرتے ہو، بس اتنا کہا اور شیر ایک جانب ہو گیا، لوگ وہاں سے گزرنے لگے۔ بتائیں، جو بندہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر بٹھا لیتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسا وقت آتا ہے کہ طبعی خوف بھی اس کے دل سے ختم کر دیتا ہے۔ حضرت رابعہ ادویہ رحمہ اللہ جو ہے نا، وہ ایک بزرگ تھے ان کے دور کے، ان کو خواب میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت والے دن جو ہے وہ جنت میں میری ہمسائی فلاں خاتون ہوگی۔ وہ گئے ان کو دیکھنے کے لیے، وہ بوڑھی خاتون تھی، ملنے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں، وہ خود تو نماز پڑھ رہی ہیں، بھیڑیا اور بھیڑیں ان کی، بھیڑیا جنگل کا تھا اور ان کی بھیڑیں چارہ چر رہی ہیں اور بھیڑیا ان کی رکھوالی کر رہا ہے۔ یہ بڑے متعجب ہوئے، کہنے لگے کہ خاتون
ان کی آپس میں صلح کب کی ہوئی ہے؟ فرمایا کہ جب سے میں نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے، جب سے میں نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے۔ بس ہم نے رب سے صلح نہیں کی، ہر ایک سے صلح کی کوشش کرتے رہے، پھر معاملہ کیا ہوا، جو رب سے بگاڑ بیٹھے اس کی پھر کسی کے ساتھ بنتی، ہر ایک کے ساتھ بھی بگاڑتا رہتا ہے یار۔ سیجعل لهم الرحمن ودا جو ہے نا، کاش کہ ہم جو ہے نا اللہ کے بن جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے دلوں میں پھر محبت ڈال دیتا۔ آج جو ایک ایک بندے سے ڈر کے ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں گڑبڑ کرتے پھرتے ہیں، کسی کے لیے کبھی دین کا حکم بدل دیا، کبھی کسی کے لیے دین کا حکم بدل دیا ہیں، بتائیں کیا بنے گا پھر ہمارا؟ پھر یہ ذلت و خواری جو سامنے آئے گی نا، وہ پھر ہم سے دیکھی نہیں جائے گی، وہ پھر ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور دائماً ابداً ہمیشہ ہمیشہ لازم اور یقینی طور پہ دین ہے تو اللہ کا ہے، عبادت ہے تو اسی کی ہے، اطاعت ہے تو فقط اسی کی ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، میں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی سے کیوں ڈرتے ہو؟ افغیر اللہ تتقون، یہ سوال بھی بڑے عجب انداز میں کیا گیا ہے، جھنجھوڑنے کے لیے، جس میں تنبیہ بھی ہے، تحدید بھی ہے، وعید بھی ہے۔ میں تمہیں کیا ہو گیا تم ڈرتے پھرتے ہو اللہ کے علاوہ اوروں سے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔